السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی اکثر رات کو چھپ کر فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، حالانکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ اس کا کہیں چکر ہے۔ میں نے غصے میں اس کا موبائل فون چھینا اور آخری ریکارڈنگ سنی تو وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میرا؟ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا میرے وجود کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک کسی بھارے ہتھوڑے کی طرح میرے دل و دماغ کے نازک پردوں پر برس رہی تھی، اور میرے پہلو میں لیٹی میری بیوی ماہم گہری نیند میں تھی یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم زرد روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی میری کل کائنات تھا، وہ چہرہ جسے دیکھ کر میں دن بھر کی تھکاوٹ بھول جاتا تھا، آج وہی چہرہ میرے لیے ایک ایسی پیچیدہ اور اذیت ناک پہیلی بن چکا تھا جسے میں سلجھانے سے قاصر تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ پسند کی شدید جنون خیز محبت کی شادی تھی۔ میں نے اور ماہم نے یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو چاہا تھا۔ ہم نے دنیا کی مخالفت مول لے لی تھی۔ میرے خاندان والے چاہتے تھے کہ میں اپنی چچا زاد سے شادی کروں، اور ماہم کے گھر والے اسے بیرون ملک بھیجنا چاہتے تھے، مگر ہم دونوں ڈٹ گئے تھے۔ ہم نے بھوک ہڑتالیں کی، گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیں، اور آخر کار اپنی محبت کا لوہا منوا کر ہی دم لیا تھا۔ شادی کے ابتدائی 2 سال تو ایسے گزرے جیسے ہم کسی خواب میں جی رہے ہوں۔ محبت کی ایسی بارش تھی جس میں ہم دونوں بھیگے رہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین اور خوش نصیب ترین شوہر میں ہوں، اور ماہم جیسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ وہ صبح میرے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، اور جب میں آفس جانے لگتا تو دروازے تک چھوڑنے آتی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہتی کہ جلدی واپس آئیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے لیے دن بھر کی توانائی کا سبب بنتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، اور ہماری خوشیوں کو بھی شاید ہماری ہی نظر لگ گئی تھی، یا شاید تقدیر ہمارے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان خاموشی سے داخل ہوا تھا جس نے سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی تھی، بلکہ بہت آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہماری رگوں میں اتری تھی اور ہماری خوشیوں کو چاٹ گئی تھی۔ پہلا مہینہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ مہم، جو کہ بہت چہکتی تھی، اچانک خاموش رہنے لگی تھی۔ شروع میں اس نے کہنا شروع کیا کہ اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ میں نے سوچا شاید موسم کی تبدیلی ہے یا ویسے ہی کمزوری ہے۔ میں اس کے لیے ملٹی وٹامنز لے آیا اور اسے کہا کہ آرام کرو، مگر اس کا رویہ عجیب ہوتا چلا گیا۔ وہ جو میرے آفس سے آنے پر دروازے پر میرا انتظار کرتی تھی، اب اکثر اپنے کمرے میں بند رہتی یا بستر پر لیٹی ملتی۔ میں پوچھتا کہ ماہم کیا ہوا ہے، تو وہ چڑچڑے پن سے جواب دیتی کہ کچھ نہیں، بس سونے دے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ ماہم جو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور میرا انتظار کرتی تھی چاہے رات کے 12 بج جائیں، اب میرے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا کر لیٹی ہوتی تھی، اور جب میں شکوہ کرتی تو کہتی کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل و دماغ میں کانٹے کی طرح چبھتی تھیں، مگر میں محبت کے غم میں انہیں نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن دوسرے مہینے سے معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ سب سے بڑی بات جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، وہ اس کا مجھ سے جسمانی دوری اختیار کرنا تھا۔
جب بھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا پیار سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، وہ ایسے بدک جاتی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں یا میرے ہاتھوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ایک رات میں نے اسے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر وہ باہر نہ نکلی، اور جب نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ مجھے تنہائی چاہیے، آپ مجھے تنگ مت کیا کریں۔ یہ جملہ میرے لیے کسی گولی سے کم نہیں تھا۔ وہ عورت جو میرے سانس لینے کی آواز سے بھی پیار کرتی تھی آج مجھے اپنے قریب برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے وہ محبت نظر نہیں آئی تھی جو کبھی سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، بیزاری اور ایک انجانی دوری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ماہم، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں میرا کوئی رویہ برا لگا ہے؟ مگر وہ ہر بار نظریں چرا لیتی اور کہتی کہ آپ وہم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بس میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر دل تو نہیں مانتا نا۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی محبت کی بے اعتنائی اور سرد مہری برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا جس نے میری شک کی بنیاد رکھی۔ ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ میں بڑے شوق سے اس کے لیے پھول اور ایک مہنگی گھڑی خرید کر لایا۔ میں گھر پہنچا اور اسے تیار ہونے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ ماہم، آج ہمارا خاص دن ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ مگر وہ بھڑک اٹھی اور بولی کہ آپ کو میری طبیعت کا کوئی بھی احساس نہیں، بس اپنی تفریح کی پڑی ہے۔ حالانکہ وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ اس دن میں اکیلا بیٹھ کر کیک کھاتا رہا اور وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے سو گئی۔ تب مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب میں اور میری خوشیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر معاملہ صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا، بلکہ ماہم جو پہلے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی تھی اور اگر کبھی سبزی لینے بھی جاتی تو مجھے 10 بار کالیں کرتی، اب آئے دن گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ کبھی کہتی کہ امی کی طرف جا رہی ہوں، حالانکہ میں نے اپنی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ جب میں نے ماہم سے پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میں راستے سے ہی واپس آ گئی تھی کیونکہ یاد آیا کہ گیس کھلی چھوڑ آئی ہوں۔ جھوٹ اس کی زبان پر اتنی آسانی سے آنے لگا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ کبھی کہتی کہ پرانی یونیورسٹی فرینڈ کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے۔ میں نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی تھی، مجھے اس پر اندھا دھند اعتماد تھا۔ مگر جب یہ سلسلہ حد سے بڑھنے لگا تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں شام کو گھر آتا تو وہ غائب ہوتی، فون کرتا تو اکثر بند ملتا یا وہ اٹھاتی نہیں، اور جب وہ واپس آتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی تھیں، اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی اور سیدھا واش روم میں گھس جاتی۔ میں پوچھتا کہ کہاں چلی گئی تھی تو کوئی نہ کوئی نیا بہانہ گڑھ لیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ مارکیٹ میں رش تھا، کبھی کہتی کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ 3 ماہ تک یہ آنکھ مچولی چلتی رہی اور میں صبر کا گھونٹ پی کر چپ چاپ رہا، مگر میرے اندر کا مرد مجروح ہو رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس کا پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک دن وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی، میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی، مگر ٹریفک کے رش میں وہ نکل گئی اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ اس دن جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی۔
اس نے کہا کہ پارک میں واک کرنے چلی گئی تھی، حالانکہ میں نے اسے شہر کے مصروف ترین کمرشل علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا یہ کھلا تضاد مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتی ہے۔ شک کا بیج میرے دل میں بویا جا چکا تھا اور اب وہ ایک تن آور درخت بنتا جا رہا تھا جس کی خاردار شاخیں میرے وجود کو زخمی کر رہی تھی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 مہینوں میں اس کا حلیہ بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کا رنگ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب زرد پڑتا جا رہا تھا، جیسے ہلدی گھول دی گئی ہو۔ اس کے گال پچک گئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ اکثر باتھ روم میں جا کر الٹیاں کرتی تھی۔ جب میں پوچھتا تو کہتی کہ معدہ خراب ہے یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، مگر فوڈ پوائزننگ روز روز تو نہیں ہوتی۔ میں اپنی بدگمانی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی یہ حالت بیماری نہیں بلکہ کسی اور کے عشق کا روگ لگ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید وہ اس دوسرے شخص کی محبت میں گھل رہی ہے، یا شاید وہ حاملہ ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ گندا خیال آتے ہی میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔ میں دبے پاؤں اٹھ کر دیکھتا تو وہ ٹیرس پر کھڑی ہوتی یا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، لیکن میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ چونک جاتی اور جلتی سے موبائل فون چھپا لیتی یا تکیے کے نیچے دبا دیتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی رات گئے کس سے بات کر رہی تھی، تو کہتی کہ کوئی نہیں، بس ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ چھپ چھپ کر فون سننا میرے سینے میں آگ لگا دیتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا موبائل فون چیک کروں، مگر اس نے پاس ورڈ بدل دیا تھا جو پہلے میری اور اس کی سالگرہ کا تاریخ ہوا کرتا تھا، اب کچھ اور تھا۔ جب میں نے پاس ورڈ مانگا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میری پرائیویسی ہے۔ میاں بیوی کے بیچ کیسی پرائیویسی؟ یہ سوال مجھے کاٹتا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے میرے شک کو یقین میں بدلنے کی پہلی ٹھوس بنیاد رکھی۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم دونوں شام کی چائے پی رہے تھے۔ ماحول میں ہمیشہ کی طرح تناؤ تھا، ہم دونوں خاموش تھے کہ اچانک میز پر پڑے ماہم کے موبائل فون کی سکرین روشن ہوئی اور میسج کی ٹون بجی۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں کس کا میسج ہے۔ ابھی میرا ہاتھ موبائل فون تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ماہم نے چیتے کی سی تیزی سے جھپٹ کر موبائل فون اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اس شدید رد عمل نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے سائے اتنے واضح تھے کہ میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کس کا میسج ہے جو تم اتنا گھبرا گئی ہو؟ وہ ہکلانے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ بولی کہ نہیں، وہ کچھ نہیں، بس میری دوست ثنا کا میسج ہے، اس کی برتھ ڈے ہے نا کل، تو اس نے شاپنگ پر جانے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سفید جھوٹ بول رہی تھی۔ ثنا کی برتھ ڈے تو 2 مہینے پہلے گزر چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کیونکہ ہم دونوں نے مل کر اس کے لیے ایک مہنگا پرفیوم گفٹ خریدا تھا اور ہم لوگ اس کی پارٹی میں بھی گئے تھے، مگر میں نے اس وقت اس کا جھوٹ نہیں پکڑا، بس گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا اور دل میں سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ جھوٹ کہاں تک جاتا ہے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ شاید ساری دال ہی کالی ہے۔ اس کے بعد میں چکنا ہو گیا۔ میرا دھیان اب ہر وقت اس کی حرکات و سکنات پر رہنے لگا۔ میں نوٹ کرنے لگا کہ وہ اپنا موبائل فون ہر وقت اپنے وجود کا حصہ بنا کر رکھتی ہے۔ واش روم جاتی ہے تو ساتھ لے کر جاتی ہے، کچن میں ہوتی ہے تو موبائل فون شیلف پر ہوتا ہے، اور رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے دبا کر رکھتی ہے۔
اس کا پاسورڈ جو پہلے مجھے پتہ تھا اب اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، کوئی ایسا جیسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میرے اندر کا مرد اس سوچ سے ہی تڑپ اٹھتا تھا، کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا میں اسے خوش نہیں رکھ پا رہا تھا، یا وہ میری مالی حالت کی وجہ سے مجھ سے اکتا گئی تھی؟ حالانکہ میں اسے ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ سوال مجھے دن رات کچوکے لگاتے تھے، اور پھر آج کا دن آ گیا جو میری برداشت کی آخری حد ثابت ہونے والا تھا۔ آج صبح سے ہی ماہم بہت زیادہ بے چین تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور بار بار موبائل فون چیک کر رہی تھی۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی لیکن اسے نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور شاید رات کو دیر سے آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ یہی چاہتی ہو کہ میں اس گھر سے چلا جاؤں۔ اس کے اس رد عمل نے میرے دل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں گھر سے نکلا اور تھوڑی دور جا کر گاڑی ایک دوسری گلی میں پارک کر دی اور پیدل چور راستے سے واپس آیا۔ میں اپنے ہی گھر کی جاسوسی کر رہا تھا، یہ سوچ کر مجھے خود پر ہی گھن آ رہی تھی، مگر میں مجبور تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے ماہم مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں پچھلے دروازے سے جو کچن کی طرف کھلتا تھا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں بلی کے قدموں کی طرح آہستگی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سانس روک کر کان دروازے سے لگا دیے۔ اندر ماہم کسی کا وائس میسج سن رہی تھی۔ میں نے واضح طور پر ایک مردانہ آواز سنی۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی، مگر اس کا لہجہ بہت دھیما اور اپنائیت والا لگ رہا تھا۔ مجھے الفاظ پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر یہ یقین ہو گیا کہ کوئی مرد ہے جو میری بیوی سے رابطے میں ہے، اور میری بیوی بڑے ارمغ سے اس کی باتیں سن رہی ہے۔ شاید وہ اس سے ملنے کا وقت طے کر رہی تھی، یا شاید وہ اس سے محبت بھری باتیں سن رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ غصے کی ایک لہر میرے پاؤں سے اٹھی اور سر تک پہنچ گئی تھی۔ جس عورت کے لیے میں نے ساری دنیا سے لڑائی مول لی، جس کے لیے میں نے اپنے خوابوں کو اس کے خوابوں کے ساتھ جوڑا، آج وہ غیر مرد کی آواز سننے میں اتنی مگن تھی کہ اسے میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اس وقت مجھے ماہم کا وہ زرد چہرہ، اس کی کمزوری، اس کی آنکھوں کے حلقے سب بھول بھال گئے۔ مجھے صرف ایک دھوکے باز اور مکار عورت نظر آ رہی تھی جو میری پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی بھینچی اور فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا، اب مزید صبر نہیں، اب آر یا پار کی لڑائی ہوگی۔ میں نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ ماہم بری طرح سے اچھلی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون کانپنے لگا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل فون چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر موبائل فون چھین لیا تھا۔ احسن، پلیز میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی اور میرے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ ہاں، میں دھاڑا۔ پچھلے 3 مہینوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے ڈرامے، گھر سے غائب رہنا، مجھ سے دور بھاگنا، چھپ چھپ کر باتیں کرنا، اب یہ غیر مرد کی آوازیں۔ کیا سمجھتی ہو میں بے وقوف ہوں، اندھا ہوں؟ مجھے سب نظر آتا ہے ماہم، سب نظر آتا ہے۔
میں نے تمہیں پھولوں کی طرح رکھا اور تم نے مجھے کانٹوں پر چلایا۔ میں نے چیخ چلا کر کہا۔ میری آواز سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ ماہم رو پڑی۔ نہیں احسن، ایسی بات نہیں، خدا کے لیے موبائل فون واپس کر دیں۔ میں آپ کو سب بتانے والی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گرنے لگی، مگر میں نے اسے پیچھے ہٹ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ مت چھونا مجھے، میں گرجا چلایا۔ گناتی ہے مجھے تمہارے وجود سے اب، میرا دل بھر گیا ہے تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں سے۔ اگر تمہیں شوق تھا کسی اور کا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں خوشی خوشی طلاق دے دیتا تاکہ تم اس کے ساتھ منہ کالا کر سکتی جس کے میسج تم یوں چھپ چھپ کر سنتی ہو۔ میں نے موبائل کی سکرین ان کی وہاں کی واٹس ایپ پر ایک آڈیو فائل کھلی ہوئی تھی جو ابھی پاز ہوئی تھی۔ میں نے اپنی انگلی پلے کے بٹن پر رکھ دی۔ ماہم چیخی چلائی، آسن نہیں، مت سنیں پلیز، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ میرے ہاتھ پر جھپٹی، مگر میں نے اسے دھکا دے دیا اور وہ کلین پر جا گری۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے لگا یہ بھی اس کا کوئی ڈرامہ ہے کہ میں جذباتی ہو کر رک جاؤں۔ میں نے پلے کا بٹن دبا دیا اور سپیکر کان کے قریب کر لیا تاکہ میں سن سکوں وہ کون ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے اور دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں یہ آگ مجھے ہی بھسم کر دے گی اور میرے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک جائے گی۔ آڈیو چل پڑی اور کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجنے لگی۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے باہر کھڑے ہو کر سنی تھی، مگر اب الفاظ بالکل صاف اور واضح تھے۔ یہ الفاظ کسی عاشق کے نہیں تھے، کسی محبوب کے نہیں تھے، بلکہ یہ الفاظ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے، ایک ایسی کہانی جس کا تصور بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ میں پتھر کا بت بنا کھڑا ہوا تھا اور وہ آواز میرے کانوں کے راستے میرے دل کو چھلنی کرتی جا رہی تھی۔ اسپیکر سے نکلنے والی وہ مردانہ آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی تو مجھے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ آواز کسی عاشق کی سرگوشیاں نہیں تھی، نہ ہی کسی غیر مرد کی محبت بھری باتیں تھیں، بلکہ وہ ایک سنجیدہ اور فکر مند ڈاکٹر کی آواز تھی جو انتہائی نپے تلے الفاظ میں کہہ رہا تھا، مسز ماہم، آپ کی تازہ ترین رپورٹس میرے سامنے ہیں اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے آپ کے لیے بہت زیادہ اذیت ناک رہے ہیں اور کیمیو تھراپی کے سیشنز نے آپ کو جسمانی طور پر توڑ مروڑ دیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کل کلینک پر بتایا تھا کہ اب میڈیکل سائنس میں بہت جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور آپ کا بلڈ کینسر ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچا کہ اسے لا علاج قرار دیا جائے۔ میں نے آپ کے کیس کو اپنے سینئر بورڈ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ہم سب کا یہی ماننا ہے کہ اگر ہم علاج کا نیا طریقہ کار شروع کریں گے تو آپ کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، بس آپ کو ہمت نہیں آنی، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کو اپنے شوہر کو اعتماد میں لینا ہوگا، کیونکہ اس لڑائی میں آپ کو ان کے سہارے کی اشد ضرورت پڑے گی۔ ٹینشن آپ کی بیماری کو بڑھا رہی ہے۔ براہ کرم میری بات مانیں اور انہیں سب سچ سچ بتا دیں۔ وائس میسج ختم ہو گیا، مگر میرے کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ میرا ہاتھ جس نے موبائل فون کو سختی سے جکڑا ہوا تھا اچانک بے جان ہو گیا۔ موبائل فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کلین پر گرا، مگر مجھے اس کے گرنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کینسر، کیمیو تھراپی، زندگی بچائی جا سکتی ہے، یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں کسی ٹوٹی ہوئی ریکارڈ کی طرح بار بار گونج رہے تھے۔ میں جو ابھی چند لمحے پہلے تک غصے میں پاگل ہاتھی بنا ہوا تھا،
اور اپنی بیوی پر بہتان تراشی کر رہا تھا۔ اب میرے وجود سے جان نکل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر ماہم کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی تھی، اس کا سر گھٹنوں میں تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا وہ وجود جسے میں نے ابھی دھتکارا تھا اب کانپ رہا تھا۔ مجھے اچانک سب کچھ یاد آنے لگا، وہ پچھلے 3 مہینوں کی تبدیلیاں، وہ اس کا پیلا پڑتا ہوا چہرہ جسے میں عاشق کی بیماری سمجھتا رہا، وہ دراصل خون کی کمی اور کینسر کی علامات تھیں۔ اس کا مجھ سے دور رہنا بیزاری نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اپنی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اس کا گھر سے باہر رہنا کسی غیر مرد سے ملنا نہیں تھا، بلکہ وہ کیمیو تھراپی کے تکلیف دہ عمل سے گزرنے ہسپتال جاتی تھی۔ میرے اندر ندامت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے مجھے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میں وہیں کلین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بولے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، طلاق لے لو، منہ کالا کر لو، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ میرے اپنے الفاظ اب مجھے خنجر بن کر لگ رہے تھے۔ میں نے کیسے کہہ دیا؟ میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماہم کا کندھا چھوا۔ میرے چھوتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں لال سرخ تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ ماہم، میرے منہ سے بامشکل نکلا، یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ تمہیں کینسر ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں، مجھ سے چھپایا۔ میری آواز میں درد اور پچھتاوا گھلا ہوا تھا۔ ماہم نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ پھٹ پڑی۔ وہ سارے آنسو جو اس نے 3 مہینہ سے روکے ہوئے تھے وہ سیلاب بن کر بہہ نکلے۔ ہاں احسن، مجھے بلڈ کینسر ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ 3 مہینے پہلے جب مجھے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا اور تھکاوٹ ہونے لگی تو میں نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے شک ہونے پر ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹس آئیں تو مجھے لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، میں اسی وقت آپ کو بتانا چاہتی تھی احسن، میں آپ کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، مگر میں رک گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ تو میری انگلی کٹنے پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتی کہ مجھے کینسر ہے تو آپ جیتے جی مر جاتے۔ آپ میری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے احسن، آپ ٹوٹ جاتے اور میں آپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اکیلے اس جنگ کو لڑوں گی۔ میں نے سوچا کہ میں علاج کرواؤں گی اور ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ میری خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی۔ وہ زہر کا پیالہ اکیلے پی رہی تھی تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کے کردار پر شک کیا۔ میں نے اس کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ میں کتنا گھٹیا ہوں ماہم، میں کتنا بدبخت ہوں۔ میں چیخا چلایا۔ تم مجھ سے لڑ رہی تھی اور میں تم پر بہتان لگا رہا تھا۔ تم ہسپتالوں میں دھکے کھا رہی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ تم شاپنگ کے بہانے عیاشی کر رہی ہو۔ لعنت ہے مجھ پر اور میری محبت پر۔ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں احسن، خود کو مت مانے، خدا را، آپ کو نہیں پتہ تھا، یہ میری اپنی غلطی ہے، میں نے چھپایا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں ماہم، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ میری کمینگی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یاد ہے اس دن جب تم گھر آئی تھی اور تم سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا تو تم نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں رش تھا۔ وہ رش نہیں تھا، تم کیمیو کرا کے آئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے
دیکھا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ جی احسن، اس دن میرا دوسرا سیشن تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگائی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے، مگر میں نے آپ کے سامنے مسکرانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ اس کے انکشافات میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہے تھے، اور وہ جو تم راتوں کو موبائل فون پر باتیں کرتی تھی، میں نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ میں ڈاکٹر سے پوچھتی تھی کہ درد کی گولی کون سی کھاؤں، کیونکہ مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا تھا، یا کبھی کبھی میں اپنی دوست ثنا سے رو لیتی تھی کیونکہ میرے پاس رونے کے لیے کوئی کندھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بتایا، اور وہ شاپنگ کا بہانہ۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے ثنا کی برتھ ڈے کا بہانہ کیا تھا۔ کل میرا اہم ٹیسٹ ہے ایسن، اور بون میرو کا سیمپل لینا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوگا، اس لیے میں گھبرا رہی تھی۔ میں ثنا کو بلا رہی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ ہسپتال چلے، کیونکہ میں اکیلے جانے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی ہر بات میرے شک کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہیں طلاق کی دھمکی دی، میں نے تمہیں گھر سے نکالنے کا کہا۔ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تمہارا شوہر کہلا سکوں۔ میں اس کے قدموں میں گرنے لگا تھا، مگر اس نے مجھے تھام لیا۔ احسن، آپ تو میرے لیے ہی تو پریشان تھے نا، آپ کا شک بھی تو محبت کی وجہ سے تھا۔ آپ کو لگا کہ میں آپ سے دور ہو رہی ہوں، اس لیے آپ غصہ ہوئے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے آپ کو اتنی اذیت دی۔ وہ اتنی عظیم تھی کہ اب بھی میری وکالت کر رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کا رنگ زرد تھا، ہونٹ خشک تھے۔ اب میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ماہم، قسم ہے مجھے خدا کی۔ اب تم ہسپتال اکیلی نہیں جاؤ گی، اب تمہارا ہر درد میرا درد ہوگا، اب تمہاری ہر کیمیو میرے سامنے ہوگی۔ میں نے عہد کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نا امید ہے۔ اس نے کہا کہ علاج ممکن ہے نا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ جی احسن، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، امیونو تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپی سے علاج بہت مؤثر ہو گیا ہے، لیکن یہ علاج بہت مہنگا ہے اور اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں ڈر رہی ہوں کہ ہم لوگ اتنا خرچہ کیسے اٹھائیں گے اور آپ مجھے درد میں کیسے دیکھیں گے۔ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پیسوں کی فکر تم مت کرو ماہم۔ میں نے اس کے آنسو پہنچے۔ میں اپنا گھر بار بیچ دوں گا، گاڑی بیچ دوں گا، اپنی ایک ایک سانس بیچ دوں گا، مگر تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رہی بات تکلیف کی، تو اب تم اکیلی نہیں سہو گی، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بیٹھوں گا۔ اگر تمہیں درد ہوگا تو میں تمہارا سر دباؤں گا، اگر تمہیں الٹی آئے گی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ اب کوئی پردہ نہیں، کوئی راز نہیں۔ اس رات ہم دونوں بہت زیادہ روئے۔ ہم نے ایک دوسرے سے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا تھا۔ وہ تمام غلط فہمیاں جو پچھلے 3 مہینوں میں دیواریں چین بن گئی تھیں، وہ ہمارے آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا قیمتی وقت شک میں ضائع کر دیا تھا۔ اگر میں پہلے دن ہی اسے پیار سے بٹھا کر پوچھتا اور اسے یقین دلاتا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں، تو شاید وہ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتی۔ شک ایک ایسا کینسر ہے جو رشتوں کو کھا جاتا ہے، جبکہ ماہم کے اندر کا کینسر تو شاید علاج سے بھی ٹھیک ہو سکتا تھا، مگر میرے شک نے جو گھاؤ لگائے تھے انہیں بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ صبح ہو رہی تھی، کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر آئی اور سیدھی ماہم کے چہرے پر پڑی۔ وہ تھک ہار کر میرے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ میں جاگ رہا تھا، میں اس کے چہرے کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے بالوں میں کچھ خالی جگہ نظر آ گئی تھی۔
کیمیو تھراپی کی وجہ سے اس کے بال گرنا شروع ہو گئے تھے، میرا دل کٹ گیا تھا۔ یہ وہی گھنے بال تھے جن کی تعریفیں کرتے میں تھکتا ہی نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب میں اس کی زندگی کی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی موت سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے اور علاج کا نیا عمل شروع کریں گے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ ٹینشن بیماری کو بڑھا رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ماہم کو ٹینشن کا ایک لمحہ بھی نہیں دوں گا۔ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ بیماری کو بھول جائے گی۔ اور میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور ماہم کو بیڈ پر ہی ناشتہ کروایا۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ میں اتنا بدل گیا ہوں۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہی ڈاکٹر جس کا وائس میسج میں نے سنا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور اب تم ثنا کو نہیں بلاؤ گی، اب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک آ گئی تھی، وہ چمک جو پچھلے 3 ماہ سے غائب تھی۔ ہم لوگ ہسپتال جا پہنچے تو ڈاکٹر ہمیں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر خوش بھی۔ اس نے مجھے سب کچھ تفصیل سے سمجھا دیا کہ یہ نئی تھراپی کیسے کام کاج کرے گی اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ میں نے ہر ایک بات کو بڑے غور سے سنا اور ڈاکٹر کو یقین دلا دیا کہ ہم ہر مشکل کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب مریض ذہنی طور پر پرسکون ہے اور یہ علاج کا آدھا حصہ ہے۔ وہاں سے واپسی پر میں نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ یہ زندگی پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اس میں چیلنجز تھے، خوف تھا، ڈر تھا، مگر اس میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور سچائی کی طاقت تھی۔ وہ راز جو ہمارے رشتے کو کھوکھلا کر رہا تھا اب کھل چکا تھا، اور اس کے کھلنے سے ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مجھے اب بھی ڈر تھا کہ کہیں میں اسے کھو نہ دوں، مگر میں نے اس ڈر کو اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں اب اپنی محبت کے لیے لڑنے جا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔